سب سے پہلے آپ کو بتائیں، الیکشن سے پہلے ہی گیس مزید مہنگی کرنے کے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ اوگرا نے گیس کا اوسط ٹیرف مزید 35.13% تک بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے سیف الرحمان سے۔ سیف الرحمان بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، گیس کے حوالے سے اوگرا نے جو ریگولیٹر ہے اس کی طرف سے وفاقی حکومت کو ایک گرین سگنل مل گیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو سمری ہے، اپنی جو سفارشات ہیں وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سوئی نادرن ہے اس کے لیے گیس کی قیمت میں 35% تک اضافہ کیا جائے، اور جبکہ جو سوئی صدرن ہے اس کی قیمت میں 8.57% تک اضافہ کیا جائے۔ تو اس طرح جو سوئی نادرن ہے اس کی قیمت میں 435 روپے اضافے کے بعد اس کی جو فی ایوریج پرائس ہے پر MMBTU فی یونٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ 1673 روپے تک پہنچ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 115 روپے اضافے کے ساتھ جو سوئی صدرن ہے اس کی جو قیمت ہے 1466 روپے ہو جائے گی۔ تاہم اس کا جو حتمی جو فیصلہ ہے وہ وفاقی حکومت کرے گی۔ اس کے ڈیسیجن کے بعد اوگرا دوبارہ ایک اور نوٹیفکیشن جاری کرے گا، اس کے بعد ان پر عمل درآمد ہوگا۔ جی ٹھیک، سیف الرحمان آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھیراؤ اور تھانہ شادمان پر حملے کے 2 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھیراؤ اور تھانہ شادمان کے مقدمات میں PTI رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کی۔ عدالت نے ملزمان کا جیل میں ٹرائل کرنے کا حکم دے دیا اور آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ ملزموں کے خلاف تھانہ سرور روڈ اور تھانہ شادمان میں مقدمات درج ہیں۔ PTI نے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے 13 جنوری کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کرے۔ PTI کی درخواست میں کہا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق کرائے گئے، الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لاڑکانہ میں آج بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی اپنا آخری سیاسی پار شو کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بے نظیر بھٹو میونسپل اسٹیڈیم میں انتظامات کو آخری شکل دے دی گئی ہے۔ تفصیل جانیں گے لاڑکانہ سے جیو نیوز کے نمائندے صابر شاہ سے۔ جی، پیپلز پارٹی آج بے نظیر بھٹو میونسپل اسٹیڈیم میں اپنا سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور آج بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے، جس میں پنڈال سجا دیا گیا ہے اور ہزاروں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، جبکہ کارکنوں کی سہولت کے لیے 2 درجن سے زائد مقامات پر اسکرینیں لگا دی گئی ہیں اور ساؤنڈ سسٹم بھی ایسا لگایا گیا ہے کہ آخری کونے تک بھی آواز پہنچ سکے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ انتخابی جلسہ آخری جلسہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد میں جلسوں پر پابندی ہوگی۔ اس حوالے سے اس جلسے کی خصوصی اہمیت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس جلسے میں اپنی اب تک کی کامیابی سے متعلق بھی لاڑکانہ کے کارکنوں کو آگاہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں متحرک ہو کر امیدواروں کو جتوانے کے لیے گھروں سے نکلنے کی ترغیب بھی دیں گے۔ 8 فروری عام انتخابات کے لیے مہم کا آج آخری روز ہے۔ رات 12 بجے تک جلسہ، جلوس اور کارنر میٹنگز کی اجازت ہوگی اور سیاسی جماعتیں آخری روز بھی بھرپور انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ رات 12 بجے تک جلسہ، جلوس اور کارنر میٹنگز کی اجازت۔ مسلم لیگ نون آج قصور میں میدان سجائے گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گے۔ نواب شاہ میں پیپلز پارٹی کی جانب سے زرداری ہاؤس سے ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کی قیادت آصفہ بھٹو زرداری اور ڈاکٹر عزیزہ افضل پیچوہو کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق اپر اور لوور دیر میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ MKM پاکستان کے تحت آج کراچی کے ضلع وسطی سے انتخابی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سوابی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے اسد قیصر خطاب کریں گے۔ اور آج ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائد مولانا فضل الرحمان اپنی انتخابی مہم پر اختتامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ تیاریوں سے متعلق بتا رہے ہیں سعید اللہ مروت۔ آج جمعیت علماء اسلام ڈیرہ اسماعیل خان کے حق نواز پارک میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اختتامی جلسہ ہے، چونکہ آج رات 12 بجے کے قریب انتخابی مہم کا سلسلہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں
मौलाना फजलुर रहमान का इस इंतखाबी मुहिम का आखिरी और पहला जलसा है, क्योंकि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में 2-2.5 माह तक इंतखाबी मुहिम चलाया करते थे। इस वक्त स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। मालाखंड की तहसील थाना बाज़ई में आज पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन होगा। वर्कर्स कन्वेंशन के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। कन्वेंशन से कायदीन खिताब करेंगे। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ताहिर खान। जी बिल्कुल, ज़िला मालाखंड की तहसील थाना बाज़ई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री के ज़ेर एहतमाम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। वर्कर कन्वेंशन से डिवीज़नल सदर इकरामुल्लाह खान, ज़ीशान एडवोकेट और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। वर्कर कन्वेंशन के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और पेंडाल में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। ताहम वर्कर कन्वेंशन दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जलसागाह को बड़े बड़े बैनर्स और पार्टी झंडों से सजाया गया है, जबकि सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और मालाखंड न्यूज़ के 200 न्यूज़ एहलकार तैनात किए गए हैं। मुल्क में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तात्तुल के खिलाफ दरखास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तात्तुल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। अदालत ने पीटीए के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत का मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला तात्तुल बहाल रखने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। अदालत का मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिला तात्तुल जारी रखने का हुक्म बरकरार है। इंटरनेट सर्विस से मुतालिक PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने दरखास्त दायर की थी। बराह रास्त देखिए, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में सूरत हाल बेहतर हो और वो सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमें फैसले करने की ज़रूरत है। हमारे शहर में बदकिस्मती के साथ मसला ये हो गया है कि इदारों ने फैसला करना छोड़ दिया है। हम फैसला करते हुए डरते हैं, और क्यों डरते हैं कि इस तरह के मनफी सियासतदान, ये मनफी क़यादत जिनका कोई स्टेक शायद इस शहर से नहीं है, कोई अपने आप को ओनली चॉइस कहता है, कोई अपने आप को दुनिया का बेहतरीन मेयर कहता है। मैं सवाल पूछता हूं इन लोगों से कि इनको बंद इदारे अच्छे लगते हैं या वो इदारे अच्छे लगते हैं जो चल रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब या मुर्तज़ा वहाब के चलने वाली KMC का कसूर क्या है? वो कसूर ये है कि मैं दुनिया भर में नर्सिस की शॉर्टेज है। इस वक्त दुनिया भर में कोविड के बाद नर्सिस की शॉर्टेज है। हर मुल्क अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, अपनी पॉलिसी बना रहा है कि कैसे इस शोबे को मेन स्ट्रीम किया जाए। और कराची की बदकिस्मती है कि इन लोगों के तहत अब्बासी शहीद अस्पताल में चलने वाला नर्सिंग स्कूल बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग काम नहीं कर पाए। 100 सीटें हमारी नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, लेकिन इस वक्त वो चल नहीं रही, वो बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग अब्बासी शहीद को चला नहीं पाए, वो नर्सिंग स्कूल बंद हो गया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चलते हुए नर्सिंग स्कूल को 2019 में बंद कर दिया। तो मैं तो बंद हुआ नर्सिंग स्कूल जो कि कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसका काम नामुकम्मल है, उसको मैंने चलाने का फैसला किया। अब वो फैसला मैंने कैसे किया? मोअज़्ज़ज़ वज़ीर दाखिला गौहर एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं। कल हमने वज़ारत इत्तलात व नशरियात के एक ऐप का इफ्तिताह भी किया था कि मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी और गैर मुल्की जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके लिए उनकी सहूलत के लिए क्या इंतजामात हैं। तो तमाम चीज़ें जो है वो ट्रैक पर हैं, शेड्यूल पे हैं, और हम इंशाअल्लाह ये इंतखाबात जो हैं वो पुरअमन तरीके से मुनक्किद होंगे और पाकिस्तान के अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि हमारे आइन के प्रियम्बल में दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द इंटीरियर मिनिस्टर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ ہم سے اس الیکشن کا بریف لینے کے لیے تشریف لائے. بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن جیسے ابھی سولنگی صاحب نے بتایا کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ہمارے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے کانسٹیٹیوشن کی طرف سے جو ملی ہم اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشن کی طرف سے جو ملی ہم اس کو جو ہے اس کی آخری جو ہے وہ اس کے جو ہے اسٹیپ پہ جا رہے ہیں اور الیکشن 48 گھنٹے کے اندر الیکشن جو ہے اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. الیکشن میں 2018 کا اگر میں آپ کو انالیسس کروں تو اس میں جو ہے وہ شہید اور ان لوگوں کو ڈفرینٹ واقعات میں اموات ہوئی. ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جو ذمہ داری اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ملی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جانوں کا نقصان کسی صورت میں نہ ہو. میں آپ کو صورتحال صوبے وائز دیتا چلوں کہ میں کراچی گیا اسی سلسلے میں ساری سیکورٹی فورسز سے بریف لیا. چیف منسٹر سے بھی ملے, گورنر سے بھی ملے, چیف سیکرٹری سے بھی ملے اور وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر الیکشن زور و شور سے ہے لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس میں کوئی ایسے لیول پہ پہنچیں گے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ کوئی پرسنل اینیمیٹیز ہوں. یہ جو پارٹیز وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بہت سالوں سے آپس میں جو ہے وہ الیکشن اور وہ سارے کے سارے کنٹینڈرز جو ہے وہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آرمڈ فورسز, سول آرمڈ فورسز, پولیس, ہر چیز کھڑی ہے ایڈمنسٹریشن. ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ سندھ میں, کراچی میں, کسی بھی جگہ پہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. اس کے بعد میں بلوچستان گیا تو بلوچستان میں پھر جو اس کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز میں سیٹس میں الیکشن ہو رہا ہے سارے ڈویژنز میں اس کی پوری رپورٹ جب ہم نے الیکشن سیل میں بیٹھ کے ساری سیکیورٹی عام ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے لی تو وہاں بھی ایک ہی چیز سامنے آئی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا تناؤ نہیں. جو الیکشن کے لیے پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ساری پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف آپس میں ان کی کمیونیکیشن ہے بلکہ ان کے ساتھ کوئی اینیمیٹی یا کوئی فیوڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ کسی امن و امان میں یا ہماری قوم کو جب ووٹ ہمارے لوگ دینے جائیں بلوچستان میں تو ہمارے بھائی اور بہنوں کو کوئی تکلیف ان کینڈیڈیٹ سے آئے. ہمیں خطرہ ہے ان فورسز سے جو ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو ان فورسز کو ہم نے الحمدللہ 3 ٹائر جو ہے سیکیورٹی سسٹم کے تھرو ادھر جو ہے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا انتظام کیا. سب سے آگے جیسے ہم نے بتایا پولیس ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی سول آرمڈ فورسز ہیں, اس کے پیچھے آپ کی آرمڈ فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسپیشلی میں کیونکہ اس کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن سے دوسرے پولنگ اسٹیشن کے درمیان میلوں میل کا فاصلہ ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایریل QRF فورس بھی کریٹ کر دی گئی تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ کوئی واقعہ کوئی چیز سامنے آئے تو وہ ہماری ایریل QRF فورس جس میں ہمارے کمانڈوز اس کے اندر موجود ہیں وہ تینوں جگہ پہ جو ہے بلوچستان کے نارتھ, سینٹر اور ساؤتھ میں تینوں جگہ پہ اسی طرح سے پلیس کر دیے گئے ہیں کہ اس کا منیمم ٹائم ریسپانس پہ ہمارے جو ہے آرمی کے ٹرینڈ کمانڈوز کسی بھی صورت میں QRF کے طور پہ وہاں پہ بلوچستان میں پہنچ سکیں. واقعات ہوئے بلوچستان میں, باجوڑ کا واقعہ ہوا, ہم نے سب نے دیکھا, بڑی تکلیف ہوئی. بٹ باجوڑ کے واقعے کی بھی جب تحقیقات کی گئیں تو آپ کو اور مجھ کو دونوں حیران تھے کہ کیا یہ ادھر جو ہے وہ کس وجہ سے کر رہے. تو صرف ہمیں ڈرانے کے لیے
یہ ساری ایکٹیویٹی کی جا رہی تھی، یا پاکستان کا نام دنیا کے ہیڈ لائن چینلز پہ اس لیے آئے کہ جناب وہاں پہ ہینڈ گرینیڈ کا اٹیک ہو گیا کہ تو پاکستان کی جو سالیڈیرٹی، پاکستان کا نام، پاکستان کی عزت تو ہمارے ہاتھ میں، ہمارے میڈیا کے ہاتھ میں. ہم جیسے اس کو پروجیکٹ کریں گے اسی طریقے سے ہمارا میڈیا کی پروجیکشن کو لے کے انٹرنیشنل میڈیا نے اسی کو انٹرنیشنل نیوز لے کے جانا ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کی جو امانت ہے یہ ہمارے میڈیا کے پاس ہے، آپ سب کے پاس ہے. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں سرخرو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح کر کے کہا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت. میں آپ سب کو بھی یہ آج پیغام دے رہا ہوں، حکومت نے جو نیت سے پچھلے 5 مہینے اور جو ہے 18 دن جس نیت سے کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل کسی قسم کا کسی کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں، صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ the biggest honor one can have is to serve the nation. اور ہم نے اسی نیت سے اپنے تمام اعمال جو ہے ان کو سامنے رکھ کے نہ دن نہ رات کسی نے بھی، میں کیا پورے کیبنٹ کے سامنے کہہ سکتا ہوں گواہی دے کے کہ کسی نے کوئی کسر نہیں رکھی، اور اسی ایمان سے آج بیٹھے ہیں کہ ہم انٹیریئر منسٹری میں کہ جناب ہم نے اسی ایمان سے اپنے ملک کو ایسا الیکشن دینا ہے جس الیکشن میں کسی کی جان و مال، کسی کی کو تکلیف نہ آئے ووٹ دیتے ہوئے. ووٹ دینا آپ کا حق ہے، آپ جس کو ووٹ دیں اپنی آزادی سے دیں. آرم فورسز، سول آرم فورسز، پولیس آپ کی حفاظت پہ کھڑے ہوں گے، یہ میرا پیغام. اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ سے ٹیکنیکل آپ کو بتاتا چلوں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جہاں جہاں سی سی ٹی وی ہے وہاں پہ فیشل ریکگنیشن کے ساتھ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تاکہ کسی قسم کے بھی خدا نہ خواستہ کوئی ہمت بھی کرے اگر کسی قسم کی ہمارے ملک پہ کوئی نشان لانے کے تو ہماری فورسز اور ہماری آنکھیں وہاں دیکھ رہی ہیں. کسی صورت میں ہم کسی کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان کی حفاظت کرنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے بالکل اس سچویشن کو جو ہے کسی بھی صورت پہ کمپلیسنسی کی طرح نہیں دیکھا. وی ہیونٹ بین کمپلیسنٹ ان لوکنگ ایٹ ہاؤ وی آر پروسیڈنگ ود اٹ. ہمارے پاس آج کے دن 90,777 ہمارے پاس نیشن وائڈ پولنگ اسٹیشنز ہیں، 90,777. اس میں سے ہم نے 44,000 اسٹیشن کو ہم نے نارمل ڈکلیئر کیا کہ یہ نارمل ہیں، جس میں میجورٹی 44,000 میں سے 30,121 پولنگ اسٹیشن پنجاب کے ہیں جن کو ہم نے جو ہے نارمل ڈکلیئر کیا. 6,776 سندھ کے ہیں، 5,662 کے پی کے ہیں، 98 مالاکنڈ کے ہیں. بلوچستان کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں یوز کیا ہے، ایک جس میں لیویز ہیں اور ایک جس میں پولیس ہے. اے اور بی کیٹیگری میں 598 اے میں اور بی میں 318. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو ہے وہ 551 کو ہم نے نارمل ڈکلیئر کیا. تو 44,026 پولنگ اسٹیشن آؤٹ آف 90,777، 44,026 آؤٹ آف 90,777 have been declared normal. لیکن نارمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ ہماری جو ہے ڈپلائمنٹ نہیں ہے، بالکل اس میں بھی ڈپلائمنٹ موجود ہے. لیکن اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی فورسز کیو آر ایف ان کو دیکھنا ہے جو سینسٹیو اور ہائیلی سینسٹیو. 20,985 پولنگ اسٹیشنز کو ہم نے سینسٹیو ڈکلیئر کیا. اس 20,985 جو کہ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس میں 14,000 جو ہے 29,985، اس میں سے 14,066 ان پنجاب آر ڈکلیئرڈ سینسٹیو، 8,030 in Sindh are declared sensitive, 5,497 in KPK, 220 KPK مالاکنڈ میں، 1,221 بلوچستان اے میں، 816 بلوچستان بی میں اور 135 اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہم نے سینسٹیو ڈکلیئر کیا ہے، جس کا مطلب ہے 29,985 آر سینسٹیو. بٹ اس کی 3rd کیٹیگری بھی ہم نے بنائی ہے، ہائیلی سینسٹیو. اور اس 3rd کیٹیگری میں بھی 16,766 پولنگ اسٹیشن ڈالے گئے آؤٹ آف 90,000، وچ مینس 18%
کو ہم نے ہائیلی سینسٹیو ڈکلیئر کیا اینڈ 31% ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز سینسٹیو. ناؤ جو 18% یا 16,766 ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں، اس میں پنجاب میں 5,621 ہیں، اس میں سندھ کے اندر 4,430 ہیں، کے پی کے میں 4,265 ہے، مالاکنڈ میں 30 ہیں، بلوچستان اے میں 1,066 ہیں، بلوچستان بی میں 1,047 ہیں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 304 ہیں. تو یہ 16,766 کی ڈیٹیل ہے. دس مینس نارمل 44,066, sensitive 29,985 and 16,766 as highly sensitive polling stations aggregating 90,777. یہ پولنگ اسٹیشنز کو اس طرح میپ کیا گیا اور اس میپ کر کے جو ہے وہ ہماری تینوں فورسز ود QRF جو ہے اس کو دیکھ رہی ہیں. اسکیل آف ڈپلائمنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایوریج اسکیل آف ڈپلائمنٹ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو اگر میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اسٹیٹ تو تقریباً 7 سے 8 کی ایوریج بنتی ہے جو کہ ڈپلائمنٹ ایچ پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہے. بٹ میجر اسٹرینتھ میں بتا رہا ہوں از مائی بیک اپ بی اٹ موبائل اینڈ بی اٹ ایریل. تو کسی جگہ پہ بھی کوئی گنجائش ہم نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے الیکشن کو کسی صورت میں بھی کوئی بھی فورس کوئی بھی جو ہے اگر چاہتا ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت ہم انشاءاللہ تعالی آپ سب کی مدد سے میں پھر کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات سارے عملوں کا دار و مدار آپ سب کی مدد سے کہ یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے. میرا ایک آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اپنے ایمان سے بیٹھا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی کہ جناب اس الیکشن میں کسی کی جان و مال کسی بھی صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کو کسی طرح بھی کمپرومائز کیا جائے. ہمارے پاس تعداد میں اگر آپ دیں 1,37,000 سے زیادہ ہماری ڈپلائمنٹ کی گئی ہے اونلی ٹو سیکیور دا پیپل آف دا کنٹری گوئنگ ٹو ووٹ گوئنگ ٹو الیکشن GE24. میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور پوری قوم کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ الیکشن بالکل جو ہے ٹرانسپیرنسی سے فری اینڈ فیئر اور سیکیورٹی میجرز جو لیے جا سکتے ہیں انٹیریئر منسٹری میں اور ہماری آرم فورسز کی مدد سے وہ تمام میجرز کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے وہ پیسفلی ہماری امید نہیں ہے ہمارا یقین ہے کہ یہ ہم کنڈکٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. ہمارے 2 صوبے جو ہیں وہ مسلم ایجنسیوں کے ٹارگٹ پر ہیں KPK اور بلوچستان. پبلک ریلیوں کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے. یہ بہت جو ہے اس کی فضا موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے باہر آئے گی اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا؟ یہی مقصد ہے آج کی پریس کانفرنس کا کہ جب تک لوگ اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے اپنا حق رائے استعمال نہیں کریں گے آپ اپنا چناؤ نہیں کر سکیں گے. تو اس کی ہمارا فرض ہے کہ ایسی وہاں پہ پرفضا جو ہے ماحول کریٹ کیا جائے جو کہ میں جس کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں 1,37,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہم وہاں پہ ایسی ڈپلائمنٹ دے رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بہترین ہو. اور آپ کی بات کے بعد میں آپ کو یہ بھی بولتا ہوں میں آج شام کو پشاور اور آج شام کو میں جو ہے KPK کے اندر موجود ہوں گا کہ ادھر بھی اس کا پیغام دینے جاؤں گا کہ بلوچستان میں ہوا آیا کہ KPK کے اندر کہ وہ لوگ نکلیں اور بالکل پرفضا اور اطمینان سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. کسی قسم کی وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی طرح ایسا کوئی ماحول کریٹ ہو جس میں لوگ اپنا حق رائے دہی نہ استعمال کر سکیں. جی ابھی آپ کو بتایا وزیر داخلہ صاحب نے کہ 2018 کے جو انتخابات تھے وہ تو نسبتاً پرامن تھے 2013 اور 2008 کے مقابلے پہ. اس کے باوجود
666 लोग जान से गए, जो इलेक्शन का जो तशद्दुद था उसकी वजह से। 2013 में तो इससे बहुत बुरी हालत थी। 2008 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 1 महीना इंतखाबात में ताख़ीर हुई। तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं दहशतगर्दी के खिलाफ 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए। तो ये जो वाक़यात इक्का दुक्का हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम डर के घरों में नहीं बैठ जाएंगे, परसों वो निकलेंगे और अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। जायद शकूर ख्वाजा साहब ये बता दें कि क्या इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें जो हैं फैलाई जा रही हैं। नंबर 2, क्या किसी सूबे या जिले की तरफ से इस किस्म का है कि मोबाइल पर इंटरनेट पर इस्तेमाल की? अभी इसका कोई फैसला नहीं किया गया। अगर किसी सूबे किसी ज़िले की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट आई तो उसको उस ज़िले और उस जो है सूबे के हिसाब से देखा जाएगा कि उधर क्या थ्रेट है। आप क्या चाहेंगे कि उधर क्या अगर खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, क्या हम उसकी जो है उनकी कम्युनिकेशन ना रोकें, क्योंकि वो कम्युनिकेट ही करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। और हम हर वक्त जो है हमने ऐसे सेंटर्स क्रिएट किए हैं जो कि हर वक्त यहाँ देख रहे हैं। 5,11,000 हमारी पुलिस जो कि हमारी फ्रंट पे सामने खड़ी है, जो फेस है, जो कि आपको बेस में 5,11,000 पुलिस पर्सनल भी सारे जो है ऑन ग्राउंड डिप्लॉयड हैं इस सारी एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। माय पॉइंट इज कोई भी स्टेप अगर मेरे किसी एक शख्स की जिंदगी, वो एक शख्स भी एक खानदान का बेटा, उसका बाप और उसका जो है वो कमाने वाला शायद वाहिद फर्द हो सकता है। हमें हर एक की जिंदगी का जो है उसकी हिफाजत करना हमारा पहला स्टेप है। तो वॉट एवर नीड्स टू बी डन, वॉट एवर सिचुएशन कम्स इन, हम वो तमाम चीजें करेंगे। इलेक्शन को भी हम जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अमन अमान से कराएंगे और अपने लोगों की जिंदगी और उनका जानो माल की भी हिफाजत इसलिए करें। तो कोई भी स्टेप लेने पड़े उसको उसके मेरिट पे लिए जाएंगे। नो अदर रीजन। मैंने फिर कहा है इन्नमल अमाला बिन्नियत, सारे अमलों का दारोमदार नियत पर है। अगर हमने हिफाजत करनी है तो जो कुछ भी डिप्लॉयमेंट है हमने डिप्लॉयमेंट भी करनी है, हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है और हमने हर सूरत में इंश्योर करना है कि जो जिम्मेदारी केयर टेकर सेटअप के पास है वो केयर टेकर सेटअप इस जिम्मेदारी को मुकम्मल करे।